علیکم، میں امداد سمرو۔ 3 خبریں ہیں اور سب سے بڑی خبر تو ہے صدر زرداری اور فیلڈ مارشل کے درمیان اختلافات یا آصف زرداری کا استعفیٰ اور فیلڈ مارشل کا صدر بننا۔ تو ان سارے معاملات پر اب ان دونوں کے ترجمانوں کا موقف سامنے آ گیا۔ ترجمان غیر اعلانیہ ہے، کون ہے اور انہوں نے کیا بتایا ہے کہ معاملہ کس حد تک آگے جا چکا ہوا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت ہی راکٹ کی طرح اوپر جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ لگ یوں رہا ہے کہ جیسے وہ وزیر اعظم بن ہی جائیں گے۔ انہوں نے انڈین اینکر کرن تھاپر کو دھویا ہے دھوبی گھاٹ میں لگا کے، جس طرح دھوبی پٹخا لگایا جاتا ہے اس طرح انہوں نے کرن تھاپر کے ساتھ کیا ہے۔ بڑی کوشش کی کرن تھاپر نے، جو بلاول کے ساتھ انہوں نے انٹرویو کیا کہ کسی طرح بلاول کو دبا کے رکھے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے چھکے چھڑا دیے، اس پر بات ہوگی۔ اور عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ اور ان کے بچوں کی ماں، 2 بچوں کی ماں، سلیمان اور قاسم کی ماں جمائمہ گولڈ سمتھ، فائنلی وہ بھی بول پڑی ہوئی ہیں۔ جو خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے صاحبزادے پاکستان واپس آئیں گے، اپنے والد صاحب کے لیے آ کر یہاں پر تحریک چلائیں گے، اور پھر حکومت نے کہا کہ جی اگر وہ آئے، انہوں نے کوئی قانون توڑا تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو اس پر جمائمہ گولڈ سمتھ کی جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اس میں کیا وہ یہ بتا رہی ہیں یا وہ جو اشارہ دے رہی ہیں کہ کیا وہ پاکستان آ کر تحریک چلائیں گے یا وہ کسی اور مقصد کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن آغاز جو پاکستان کا اس وقت ہاٹ ایشو ہے کہ صدر زرداری صاحب اب صدر نہیں رہیں گے، اس پر طرح طرح کی خبریں، طرح طرح کی باتیں، صحافیوں کے دعوے، گوسپس، باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز کے دعوے، سارے اپنی جگہ، لیکن حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے؟ سب سے پہلے حکومت کی طرف سے جو اس معاملے پر ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی 9 محرم الحرام کو، روڑی سے دریائے سندھ کے کنارے پر کھڑے ہو کے وہاں پر محسن نقوی صاحب نے میڈیا کے ساتھ جو گفتگو کی تھی، کنارہ مطلب روڑی دریائے سندھ کے کنارے پر ہے، ویسے وہ بالکل کنارے پر نہیں کھڑے ہوئے تھے، کشتی میں نہیں تھے، وہاں پر پاکستان کا سب سے بڑا 9 محرم کا ماتمی جلوس نکلتا ہے، تو وہاں وہ گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر گفتگو کی تھی میڈیا سے۔ صحافیوں نے سوال پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ 2 دن تو سیاست نہ کرے، لیکن بہرحال جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ صدر زرداری کو ہٹائے جانے یا استعفیٰ مانگے جانے کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا کی باتوں پر آپ یقین نہ کریں، کان نہ دھرا کریں، لیکن بات جو ہے نا وہ تھمنے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی اس معاملے پر گوسپ سامنے آتی ہے، لفظ گوسپ، گپ شپ، وہ سامنے آتی ہے، سینہ گزٹ سامنے آتی ہے کہ جی اب صدر صاحب کو یہ کہہ دیا گیا، اب یہ معاملہ ہو گیا، اب مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے اندر اختلافات اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا، ہر روز کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن کیا معاملات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ آصف زرداری صاحب سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، اور کیا پاکستان میں ایک اور غیر جمہوری غیر آئینی قدم اٹھایا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ صدر بننے کی خواہش رکھیں؟ ظاہر آئین کے اندر تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان ساری خبروں کا جو جواب ہے وہ ایک محسن نقوی صاحب کے ٹویٹ میں ہے، جس میں انہوں نے اپنی بات بھی کی ہے، انہوں نے صدر زرداری صاحب کی بات بھی کی ہے اور فیلڈ مارشل صاحب کی بھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں مکمل طور پر جو یہ پیچھے جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے نا، اس کا پتہ ہے کہ یہ جو اپنا عزائم اور یہ پروپیگنڈا کا کہ کون ایسا پروپیگنڈا کر رہا ہے، ملیشیس پروپیگنڈا انہوں نے کہا کہ جی وہ ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے اور کون ٹارگٹ کر رہا ہے صدر زرداری کو، شہباز شریف کو اور فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف کو۔ انہوں نے کہا کہ جی میں واضح طور پر یہ بات کر رہا ہوں، کہہ دیا تھا میں نے، یعنی روڑی میں، کہ ایسا کچھ نہیں ایسا ہو رہا، نہ کہیں اس پر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، نہ کسی کے ذہن میں ایسا کوئی آئیڈیا ہے کسی کو نکالنے کا، نہ صدر صاحب سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، اور نہ ہی آرمی چیف جو ہیں وہ خواہش مند ہیں صدر بننے کے، پریزیڈنٹ سے ایوان صدر میں بیٹھنے کے۔ انہوں نے کہا کہ جی صدر زرداری صاحب کے جو بہترین تعلقات ہیں، بڑا مزیدار مزہ لے رہے ہیں وہ جو تعلقات کا انجوائے کر رہے ہیں، ریسپیکٹ فل ریلیشن شپ فوج کی کمان کے ساتھ اور فوج کے ساتھ، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے، واضح الفاظ میں انہوں نے کہا، یعنی ظاہر زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ ایسا جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹی خبریں کون پھیلا رہا ہے اور ایسا کیوں کیا جا رہا ہے،
اور اس کے پیچھے کون ہے اور کیا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو ڈے ون سے کہتا آ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں فیلڈ مارشل کو اللہ نے عزت دی. جنگ میں پاکستان وہ آرمی چیف تھے, پاکستان نے جنگ جیت لی, مودی کا دماغ خراب تھا, پاکستان پر جنگ مسلط کر دی, پاکستان نے جنگ جیت لی, پوری دنیا نے تسلیم کر لیا, تو ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی. پھر ٹرمپ نے ایک فاتح جرنیل کے طور پر ان سے ملاقات کی. تو جو پی ٹی آئی کا تھا ایک خواہش تھی ہمیشہ کہ جی تاکہ عمران خان کے جو ہے نا وہ مقبولیت کا کوئی جا کے مقابلہ کرے, سروے کروا لے, تو عزت تو مل گئی. مقبولیت کا سروے نہیں کروایا جا سکتا, کروانا بھی نہیں چاہیے. وہ فیلڈ مارشل ہیں, وہ ایک ڈیفنس سروسز کے ایک ادارے کے فوج کے سربراہ ہیں, ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. وہ عمران خان ایک سیاستدان ہے, گو کہ وہ سیاست نہیں کرتے لیکن بہرحال ہیں سیاستدان, تو وہ ایک عوامی آدمی ٹھہرے اور ان پر آئین پابندی لگاتا ہے کہ وہ سیاست یا اس طرح کے معاملات میں ملوث نہیں ہو سکتے, تو یہ کوئی سروے ہو نہیں سکتا. لیکن بہرحال لوگوں نے عزت دی, یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ مبارکباد دینا شروع ہو گئے فیلڈ مارشل کو, یہاں تک کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اور بیرسٹر سیف جو ہے اس جنگ کے بعد جاتے ہیں, وہ اپنا دہشت گرد حملوں میں زخمی جو پشاور میں اپنا سی ایم ایچ میں یا بنو آرمی چیف, اور وہ جاتے ہیں گنڈاپور اور وہ کھڑے ہوتے ہیں جا کر ان سے, بیرسٹر سیف تصویر بن جاتی ہے اور لوگ وہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ کافی سارا صورتحال بدل گئی کافی ساری. تو وہ جو مقبولیت نہیں ہے, سروے کروا لیں, یہ کروا لیں, وہ کروا لیں, اس طرح کے ڈھکوسلے کرنے والوں کو پتہ چل گیا کہ یار عزت تو مل گئی ہے فیلڈ مارشل کو. تو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی کا ڈیزائن کرتا ہے. آغاز اس خبر کی اپنا نام پر جو پروپیگنڈا شروع کیا گیا اس کا باہر بیٹھا ہوا شہباز گل, شہزاد اکبر اور اس طرح کے لوگوں نے کیا تھا. پھر پاکستان میں اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو گئی. پھر ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا باخبر ہوں. ہم کیونکہ صحافی ہیں, ہم کہیں بات جا کر بیٹھ کر کرتے ہیں نا, تو کئی ایسے دوست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ بات تو میرے پاس 1 سال سے پہلے تھی. ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے اینکر ہیں, بہت بڑے, میں نام نہیں لوں گا, وہ کوئی بھی ان سے بات کر لے, یہ تو میرے پاس 2 سال سے تھی, میں تو وہاں موجود تھا فلاں جگہ پہ فلاں, مطلب یہ ایک مزاج بن جاتا ہے کچھ لوگوں کا. تو پھر ہر کسی نے اپنی نا اس پہ کرنے وشیش ٹپنی کرنا شروع کر دی. ہم سندھ میں ٹیکا ٹپنی کہتے ہیں. تو اس پر ڈسکشن شروع کر دی, بحث شروع کر دی, ہاں جی یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. میں آپ کو کیٹیگورک کہتا آ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو رہا. تو زرداری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ, محسن نقوی صاحب کی زبانی کہ جی مجھے پتہ ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے, وہ اشارہ ادھر ہی کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور دوسرا وہ آرمی چیف کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا مکمل فوکس جو ہے نا وہ پاکستان کو استحکام دینے اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے اوپر ہے اور کہیں نہیں ہے. اور جو اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے وہ کوئی اس میں غیر ملکی ایجنسیاں بھی ملوث ہیں. انہوں نے ادھر بھی بات کی ہے, ادھر بھی بات کی ہے. پھر انہوں نے کوٹ بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ جس پروپیگنڈا کے پیچھے کون ہے. اور تعلقات مثالی ہیں, احترام کا تعلق ہے. زرداری صاحب بڑا خوش ہیں ان تعلقات سے, ان کی جو فوجی کمان کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے خوش ہیں اس سے. تو معاملہ بڑا کلیئر ہے, معاملہ بڑا واضح ہے, ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ہاں فیوچر کے لیے پیپلز پارٹی تگڑی تیاری کر رہی ہے, اور اس تیاری کو آپ بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اس پر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. جنگ ختم ہو گئی ہے, بلاول بھٹو اپنا مشن پورا کر کے واپس آ گئے. وزیر اعظم صاحب نے مبارکباد بھی دی, ان کے اعزاز میں ایک ضیافت بھی دی, اور ان کو بڑا تعریفیں بھی کی, اور ہر کسی نے تعریف کی کہ زبردست جی بلاول بھٹو کی قیادت میں جو فورن مشن گیا تھا پاکستان کا موقف رکھنے پہ انڈیا کے خلاف پہلگام واقعے کے بعد, جنگ کے بعد, وہ تو بڑا کامیاب ہو کر لوٹا ہے. لیکن اس کے بعد جب واپس آئے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, تب روزانہ کسی نہ کسی انٹرنیشنل ٹی وی چینل کو, کسی یوٹیوبر کو انٹرویو دے رہے ہیں روزانہ, اور وہ مطلب تگڑے ہو کر. دیکھیں میں انٹرویوز کرتا رہا ہوں, بلاول کا بھی کیا ہے, نواز شریف صاحب کا بھی کیا ہے میں نے, اور پاکستان کے بڑے ٹاپ لیڈرشپ کا کیا ہے, سوائے مشرف کے اور بے نظیر شہید کے نہیں کر سکا. باقی میں نے بڑے بڑے لیڈروں کے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں. اب اس میں کئی, میں نام نہیں لوں گا, اس میں کئی لیڈر ایسے ہوتے ہیں کہ انٹرویو کے لیے راضی تو ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ذرا سوال لکھ کے بھیجیے گا. سوال لکھ کے بھیجا بھی جاتا ہے,
یہ سوال نامہ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہوتی، لیکن اس میں پھر کاٹا جاتا ہے کہ یہ سوال آپ نے نہیں پوچھنا، یہ نہیں پوچھنا۔ میں نے کئی بار بلاول بھٹو کا انٹرویو کیے ہیں یا گپ شپ ہوئی ہے، جب بھی کبھی وہ یہ نہیں کہتے کہ جی بتائیں کہ انٹرویو میں آپ نے کیا پوچھنا ہے، سوال نامہ بھیجیں۔ اگر سوال نامہ بھیجا جائے، مطلب میری طرف سے نہیں، کہیں اور سے اگر بھیجا بھی جائے تو کبھی وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ سوال کاٹ دیں، یہ سوال کاٹ دیں۔ ہمارے ایک بڑے لیڈر ہیں، عظیم لیڈر ہیں، وہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز نہیں دیتے۔ عمران خان صاحب ہیں، وہ تو انٹرویو دیتے ہی فرینڈلی ہیں، یعنی سوال کرنے والا کہتا ہے خان صاحب کیا کمال آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، خان صاحب آپ کی شخصیت، خان صاحب آپ نے یہ کر دیا، بتائیں آپ نے یہ کیسے کر دیا۔ اس طرح کے سوال ہوتے تھے، ٹوٹل خوشامد۔ بلاول بھٹو ایسے سوال بھی پسند نہیں کرتا اور ایسے انٹرویو بھی نہیں دیتا۔ تو کرن تھاپر ایک انڈین جرنلسٹ ہیں، نسبتاً بیلنسڈ ہیں، انہوں نے انٹرویو کیا بلاول بھٹو زرداری کا، ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے وائر، اس کے لیے، اور اس پہ انہوں نے آغاز ہی حملہ کر دیا، جی پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد بھیجتا رہا انڈیا۔ اور بلاول نے بڑا ٹھہر ٹھہر کر جواب دینے کی کوشش کی، لیکن وہ سوال مطلب 30 40 سیکنڈ کا سوال بلاول کو 5 منٹ کے لیے نہ بولنے دے۔ تو بلاول بھٹو نے کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹرویو کرنا تو مجھے جواب آپ میرا جواب سنیں گے۔ وہ جواب نہیں سن رہا تھا، اگلے سوال پر جا رہا تھا، تو بلاول پھر پہلے سوال کا جواب ہی دے رہا تھا۔ پہلگام کا سوال ہوا، اس پر بلاول نے کہا کہ جی پہلگام ہم نے تو آپ کو آفر کیا ہے نا انڈیا کو، آپ کی حکومت بھاگی ہے، ہم نے تو کہا ہے آئیں، اگر وہ پاکستان ملوث ہے ثبوت دیں، اور ہم پہلگام میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف بھارت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار انویسٹیگیشن میں۔ بھارت بھی جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جو اپنا جعفر ایکسپریس ہے، دوسرے ہمارے پاس واقعات ہوئے، بھارت بھی اس میں ہمارے ساتھ کرے تعاون، کیوں نہیں کر رہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تعاون کے بغیر خطے میں دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے۔ تو کرن تھاپر نے بڑا گھیرنے کی کوشش کی، بلکہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جنگ کے دوران جس طرح ارناب گوسوامی یا وہ دوسرے کیا ہیں گوروواریہ اور اس ٹائپ کے، یا وہ انجنا کشپ، وہ جس طرح دوڑ کے یہ دوڑ نہیں رہے تھے، لیکن کرن تھاپر صاحب وہ پھر بعد میں جب بلاول بھٹو نے 1-2 بار ان کو جھاڑا نا کہ جی دیکھیں آپ ذرا ٹھنڈے ہو کر سوال کریں، سوال آپ کا کرنا حق ہے، جواب میں دوں گا آپ کو، آپ کی تسلی کروا لوں گا، لیکن اگر اسی طرح آپ انٹرویو کریں گے تو پھر میں اس طرح کی جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا ایسی گفتگو نہیں کروں گا جس سے کچھ نکلے ہی نہ۔ میں چاہتا ہوں میں کنورسیشن کروں، ڈسکشن کروں، انڈیا کے لوگوں کو بتاؤں۔ اور ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ انڈیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ذرا آج اپنی اصل شکل سے ذرا بدل کر یعنی ارناب گوسوامی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو انٹرویو تھا اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے ایک ہوسٹائل میڈیا جو ہے انڈیا کا، اس کو انٹرویو دینے سے بھی وہ نہیں ہچکچایا۔ الجزیرہ، CNN، اسکائی نیوز، BBC، دنیا کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس نے اس ساری صورتحال میں بلاول بھٹو کا انٹرویو نہ کیا اور سخت سوال نہ کیے ہوں، اور بلاول بھٹو نے ان کا جواب نہ دیا، ان کو کاؤنٹر نہ کیا ہو۔ تو ایک اسٹریچر بن رہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، وزیر خارجہ کے طور پر تو انہوں نے بنایا تھا، لیکن اب وہ اپنا قد کاٹ مزید بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ایک پیپلز پارٹی کی نظر جو ہے، باقی کیا ہوتا ہے آگے کسی کو نہیں پتا، ان کی نظر 2029 تک ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ ان کے انٹرویوز اب فارن منسٹر بننے کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے انٹرویوز، یہ قد کاٹ بڑھانا وزیر اعظم کے طور پر وہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں نا کل سے ان کا سوشل میڈیا پر تعریفیں ہو رہی ہیں، کیا اپنا تنقید کرنے والے، کیا ان کی تعریف کرنے والے، یعنی کیا حامی کیا مخالف، سب تعریف کر رہے ہیں کہ بڑا زبردست کردار رہا ہے بلاول بھٹو کا۔ تو جب بندہ اپنی ذات سے، اپنی انا سے اور اپنی پارٹی پولیٹکس سے ہٹ کے جب ملک کے متعلق بات کرتا ہے تو پھر وہ ذرا تھوڑا سا اس کی جو ہے نا قد کاٹ ویسے بھی بن جاتا ہے۔ تو بلاول وہی کر رہے ہیں، ورنہ اس جگہ پر عمران خان صاحب ہوتے، وہ کہتے کہ جی میں نے تو ان کو جیلوں میں بند کرنا ہے۔ سوال ہو رہا ہوتا کہ جی اپنا پہلگام کا، اور یہ کہہ رہے ہوتے کہ میں نے نواز شریف کو نہیں چھوڑنا۔ سوال ہو رہا ہوتا افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا، یہ کہتے کہ جی میں نے زرداری کے کمرے سے ایئر کنڈیشن نکلوانا ہے، یہی کچھ کیا ہے، تو خود جیل میں پڑے ہوئے، بند پڑے ہوئے۔ تو لیڈر جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا لب و لہجہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کس موقع پر اب یہ موقع ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اس موقع کو ہر ٹائم جو ہے نا اس لیول کی سیاست نہیں ہو سکتی، اب یہ موقع ہے، ظاہر وہ ایک سیاستدان ہے،
ایک پرانی پارٹی ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس موقع کو ہمیں بہتر نمونے سے ملک کی خاطر کے لیے بھی اور اپنی پولیٹکس کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے. بڑا خوب چکے چوکے مار رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری. اچھا جی، اب عمران خان صاحب کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ، وہ عمران خان صاحب کے لیے لابنگ بھی کر رہی ہیں دنیا جہان میں. بہت کچھ انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے کیا ہے، باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. کیوں چھوڑا تھا وہ میں کسی اور موقع پہ آپ کو بتا دوں گا. لیکن بہرحال کیونکہ علیمہ خان ہم نے کہا کہ جی سلیمان اور قاسم آ رہے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کو اپنے باپ کو پیغام بھیجا ہے کہ جی ہم پاکستان واپس آ رہے ہیں، تحریک کا حصہ بنیں گے، اور یہ ہم آپ سے پوچھ نہیں رہے، آپ کو بتا رہے ہیں. تو ظاہر ڈسکشن میں بات آ گئی کہ جی عمران خان صاحب کے صاحبزادے آئیں گے. ہم نے بھی اس پر بات کی ہے، دوسرا تیسرا ولاگ ہے. اب وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر وہ پاکستان آئیں گے اور قانون ہاتھ میں لیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے. اسی طرح کی باتیں طلال چودھری نے بھی کی ہیں، دوسروں نے بھی کی ہیں. اب ظاہر ہے وہ پاکستانی شہری ہیں، وہ ناکوپ ان کے پاس ہے، پاکستانی ہیں، پاکستان آنے سے ان کو روکا نہیں جا سکتا، نہ روکنا چاہیے. وہ اپنے باپ سے ملنا چاہیں اگر 700 دنوں کے بعد تو ان کو ملنے دینا چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر وہ قانون ہاتھ میں لیں تو برطانیہ کو کہا جائے کہ دیکھیں جی آپ کے بھی شہری ہیں تو ان کو ذرا سمجھا دیں، اگر قانون میں ہاتھ میں لیتے ہیں تو. لیکن جو جمائمہ کا ٹویٹ ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تحریک میں حصہ لینے آ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے بچے جو ہیں ان کو باپ سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور وہ مسلسل عمران خان جو ہیں وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، 2 سال ہو چکے ہیں، ان کو ہونے والے ہیں. اور پاکستان کی حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر عمران خان کے بیٹوں نے ان سے ملنے کی کوشش کی، پاکستان آئے تو ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا، ان کو بھی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے گا. تو کیا وہ کہتی ہیں کیا جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا. تو اب یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ تحریک چلانے آ رہے ہیں، علیمہ خان کہہ رہی وہ تحریک چلانے آ رہے ہیں. عمران خان نہیں کہہ رہے کہ میرے بیٹے آ رہے ہیں پاکستان، ان کے ٹویٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے ڈسکشن کے لیے ایک فلر چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ رد عمل کیا آتا ہے، اگر رد عمل سخت آیا حکومت کا تو پھر شاید عمران خان صاحب کے بچوں کو نہ بلایا جائے. جو رد عمل اب آنا شروع ہو گیا، پتہ تو چل جائے گا، فیل تو ان کو ہو جائے گا کیا حکومت کس حد تک جا سکتی ہے. تو کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ پھر وہ واپسی کا پروگرام ان کا کینسل ہو جائے، ملتوی ہو جائے، یا وہ پاکستان آ جائیں. لیکن بہرحال تضادات ہیں، کوئی کہتا ہے تحریک چلانے آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی فلاں کام کے لیے، کوئی کہتا ہے فلاں کام کے لیے. اب آخری بات، آج لاہور میں شدید بارش ہوئی ہے، 178 ملی میٹر بارش کوئی 4-5 گھنٹوں میں، اور پورا کا پورا شہر جو ہے وہ ظاہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اتنی زیادہ بارش، اور اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے نا تو زیادہ پانی آتا ہے. یہ مذاق کی بات نہیں ہے، بلاول بھٹو کا مذاق اڑایا جاتا تھا نا. تو اور یہ بھی ہے کہ پانی نکالا بھی جا رہا ہے، ایفرٹ ہوتی ہے. میں تو کم از کم یہ برسات میں شہر ڈوب گیا، یہ ڈوب گیا، وہ ڈوب گیا، میں ہاں جب تک کوئی اللہ نہ کرے بڑا نقصان نہ ہو، ورنہ چند گھنٹے پاکستان جیسے ملک میں اگر بارش ہو، اتنی بارش ہو تو پانی رہنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اور نکل جاتا ہے پانی پہ، نشیبی علاقوں میں رہتا ہے. تو اس کو کوئی ایشو نہیں بنانا چاہیے. ہاں شہری ذرا احتیاط کریں، بارش ہو رہی ہے باہر نہ نکلیں، سائن بورڈز کے نیچے نہ جائیں، خستہ حال عمارتوں کے، مخدوش عمارتوں کے آس پاس نہ بھٹکیں. اگر سڑکوں پہ پانی ہے تو اوائڈ کریں سڑکوں پر نکلنے سے، کیونکہ ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اور کئی مسائل ہوتے ہیں. تو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں، بجلی کے پول سے دور رہیں. گھر کے اندر بھی کوشش کریں کہ کم از کم بجلی کی چیزیں استعمال کریں، بار بار ہاتھ نہ لگائیں جا کر. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پانی آ جاتا ہے بجلی کی لائنوں میں. احتیاط کریں، زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں. اور اگر کہیں کوئی ایسا کوئی مسئلہ بنے، کوئی حادثہ ہو جائے تو وہاں شہری انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.